ایک طرف امریکہ سے ٹکراؤ، دھمکیاں اور ملٹری ایکشن کی باتیں، اور دوسری طرف وہی ایران امریکہ سے کہہ رہا ہے انویسٹ کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم بھی کماؤ ہم بھی کمائیں، کاہے جنگ کے مورچے سجائیں۔ جی ہاں، یہ کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ بات خود ایران کے پریزیڈنٹ، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہی ہے۔ اور پتہ ہے اس کے آگے کیا کہا ہے؟ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی بھی ایران کے اندر امریکہ کے انویسٹمنٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر امریکہ ایران میں پیسہ لگاتا ہے، ڈالر لگاتا ہے، کمپنیاں لاتا ہے، تو خامنئی صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو کیا ایران نے دشمنی چھوڑ دی ہے؟ امریکن انویسٹمنٹ پر کھلا پیغام آخر کیا اشارہ دے رہا ہے؟ اس سٹوری کو سمجھیں گے، لیکن بہت سے لوگوں کی تصدیق کے لیے بتا دوں کہ یہ خبر خود ایران کی سب سے پرانی اور مشہور نیوز ایجنسی ارنا میں چھپی ہے۔ جو ایران کی خبریں پڑھتے ہوں گے وہ ارنا کو جانتے ہوں گے۔ تاریخ ہے 10 اپریل 2025، وقت رات کے 2:40۔ آج ہی 10 اپریل کو یہ خبر چھپی۔ اب اس بے حد دلچسپ خبر کو رفتار سے آگے بڑھاتے ہیں۔ فیکٹ آپ کو مل گیا ہوگا، ثبوت مل گیا، لیکن گزارش یہ ہے کہ آخر تک دیکھ کر ہی اس رپورٹ کو کوئی کمنٹ کیجئے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اچھی نہیں بلکہ سچی خبروں کا چینل آزاد بول انڈیا، اور میں ہوں خبروں کا خادم آپ کا دوست عادل خان آزاد۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بتاؤں گا آپ کو ایران کا یہ پروپوزل ایک چال بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، ایرانی پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنیاں آ کر ایران میں پیسہ لگا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے ریگولر ملاقات کرتے ہیں، اور انہوں نے خود سنا ہے کہ جو اصلی انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایران کے دروازے کھلے ہیں پوری طریقے سے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی کیوں؟ یہ بیان ابھی کیوں آیا؟ ہر بیان کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ یہ ٹائمنگ کیا کہتی ہے؟ کیا یہ اس لیٹر کا اثر ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 مارچ کو بھیجا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ بیٹھو بات کرو ورنہ ملٹری آپشن بھی ٹیبل پر موجود ہے؟ اور سوچئے 12 اپریل کو بات ہونے والی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں۔ ٹائمنگ میٹر کرتی ہے۔ دوستو، جب دنیا سمجھ رہی تھی کہ ایران ہر دفعہ نو ڈیل کہہ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہاں ایرانی فارن منسٹر خود واشنگٹن پوسٹ میں 8 اپریل کو ایک آرٹیکل دیتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں، یہ انہی کا آرٹیکل ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہتے ہیں اور ہم امریکہ سے ڈیل کو تیار ہیں۔ لیکن ایران کی کچھ شرطیں تھیں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ آرٹیکل دیا، لیکن یہ بڑا اشارہ تھا کہ ہم ڈپلومیسی چاہتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کو تیار ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران سچ میں بدل رہا ہے، یا یہ صرف ایک اور سیاسی چال ہے انویسٹمنٹ کے نام پر، نویش کے نام پر؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا امریکہ جس ایران پر بھروسہ نہیں کرتا، اسی ایران میں اپنا پیسہ، اپنا ڈالر لگائے گا؟ ایران نے تو ڈائریکٹ کہا ہے ویلکم، امریکہ اب دیکھے گا ٹرسٹ کریں یا ٹریپ سمجھیں۔ لیکن یہ خبر واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ جب امریکہ اور ایران کے بیچ تناؤ اپنی انتہا پر ہے، اپنے چرم پر، ہندی میں کہتے ہیں چرم پر ہے، ٹاپ پر، تب ایران کے سب سے بڑے رہنما آیت اللہ خامنئی کی طرف سے امریکن انویسٹمنٹ پر کسی اعتراض کا نہ ہونا، یہ سیاست کا ایک نیا موڑ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایران کی ایک بڑی چال بھی ہو سکتی ہے، جسے ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ خبر میں ہر پہلو لینا چاہیے، بیان کے اپنے مطلب بھی نکالنے چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ سامنے والے کا کیا مطلب ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 1980 سے کوئی رسمی تعلقات نہیں ہیں، لیکن اس وقت دونوں سائڈز ایک نئے صفحے کو لکھنے کی طرف بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ وہ ایران جو سال 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے بعد یہ کہہ چکا تھا کہ امریکہ اس کے یہاں گھسپیٹ کی کوشش کر رہا ہے، آج وہی ایران کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں امریکی انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو اب کیا امریکی کمپنیوں کے ساتھ، کیا امریکی جاسوس ایران نہیں آئیں گے؟ کیا ایران میں امریکی جاسوسوں کے آنے کا خطرہ ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ کمپنیوں کے ساتھ ملازم کی شکل میں کبھی کبھی دوسرے ممالک میں جاسوس جاتے ہیں، اور امریکہ کی CIA اس میں مشہور ہے۔ یہ سوال تو اٹھنا بنتا ہی تھا، اٹھایا بھی میں نے۔ تو کیا یہ ایک نئے دور کی شروعات ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر ایک مزید پولیٹیکل چال ہے ایران کی؟ ایران کے اندر سے آئی اس بے حد ہیوی سائز خبر نے مجھے تھوڑا سا ہلایا۔
क्योंकि जब दुश्मन दोस्त बनने लगे तो सियासत का रंग ही बदल जाता है। ये रंग कितना गहरा होगा या कितना हल्का होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक बड़ी करवट लेती हुई नजर आ रही है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और जो इसे देख नहीं पा रहा, समझ लीजिए कि उसने अपनी आंखों पर किसी वजह से कोई पट्टी बांध रखी है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के साथ ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान को अमेरिकन इन्वेस्टर्स के ईरान में बिजनेस करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि ईरान किसी भी किस्म के रिजीम चेंज या फॉरेन इंटरफेरेंस का सख्ती से मुखालिफ है। यानी ना तो हुकूमत में तोड़फोड़ बर्दाश्त की जाएगी और ना ही ईरान की पॉलिटिक्स में या उसकी पॉलिसीज में दखल को मंजूर किया जाएगा। 9 अप्रैल को पेज़ेश्कियान ने अपनी तकरीर में कहा, हम उनकी गलत पॉलिसीज के मुखालिफ हैं, जैसे साजिशें और हुकूमत तब्दील करने की कोशिश। लेकिन अगर वो साफ नीयत से बिजनेस करना आने चाहते हैं तो वेलकम है, आइए पैसा लगाइए। मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कि इस सैटरडे को, इस शनिचर को ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। क्या इस मीटिंग में ईरान अमेरिका की कुछ बातें मानकर कुछ बातें अपनी मनवाएगा? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ईरान अपनी ज़मीन पर अमेरिका का पैसा लगवाकर एक बड़ा गेम खेल सकता है। ये मेरी अपनी सोच है। रिपोर्ट खत्म हुई। मुझे लगता है ईरान का ये खेल है, ईरान का बड़ा गेम है। फ्यूचर में उस पर हमले के आसार नेगेटिव हो सकें, शायद ये पासा इसलिए फेंका गया है। जरा सोचिए तो कि अगर अमेरिका या अमेरिकन कंपनीज ईरान में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो इसके बाद खुद अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना मुश्किल होगा और इसराइल तो ये हिमाकत भूल कर भी नहीं कर पाएगा। कैसे कर लेगा? भले ही अमेरिकन कंपनीज पर कोई बॉम्ब ना गिराए, लेकिन अगर हमले या जंग जैसा माहौल कहीं भी बनता है तो वहां बाजार डूबने लगता है, क्रैश हो जाता है। ऐसे में कौन सी अमेरिकी कंपनी अपना घाटा बर्दाश्त करेगी? वही पैसा लगाएंगे जिन्हें एक गारंटी मिलेगी कि फिर ईरान की जमीन पर हमला ना हो, कम से कम अमेरिका की तरफ से। और जब अमेरिका नहीं करेगा तो इसराइल की क्या बिसात है? लेकिन मसूद पेज़ेश्कियान के बयान से एक सवाल मेरे जहन में और उठता है कि क्या आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरान की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का सबसे तेज तीर छोड़ दिया है, सबसे बड़ा पासा फेंक दिया है? क्या ये वही चाल है जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? आपको क्या लगता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो लग रहा है कि ईरान ने अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए, अपनी आवाम को खुश करने के लिए और अपने ऊपर मंडरा रहे जंग के बादलों को टालने के लिए और अपने ऊपर से अमेरिका की पाबंदियां हटाने के लिए सबसे स्मार्ट मूव चल दिया है। पेज़ेश्कियान का यह बयान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आयतुल्लाह खामेनेई नहीं बोले खुद, लेकिन पेज़ेश्कियान ने कहा खामेनेई यही चाहते हैं। ये पैगाम अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए है। और अगर एक बार अमेरिका पाबंदियां कम कर देता है या हटा देता है ईरान से, तो समझिए पूरी दुनिया के अंदर ईरान का बिजनेस कहाँ जाएगा। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका की कंपनियां आएंगी, अमेरिका पाबंदियां हटाएगा, लेकिन ईरान इसके लिए क्या कीमत चुकाएगा? क्या करना होगा उसे? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।